نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Salam in Islam. What is the Islamic perspective of doing the greetings? Okay. آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سلام دلوں کو کھولتا ہے، کدورتوں کو دور کرتا ہے اور آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور احادیث مبارکہ میں ہمیں کون کون سی چیزیں کون کون سی احادیث مبارکہ ہیں جو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتی ہیں اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتی ہیں، ان کی طرف ہم توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 86 اور 87 کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں آیت نمبر 86 سے۔ وَإِذَا حُيِّئْتُمْ، اور جب دعا دیے جاؤ تم۔ حُيِّئْتُم جو ہے یہ ہا یا اس کا روٹ ہے کہ تحیہ سے بنا ہے۔ حیات کے لیے بھی یہی روٹ استعمال ہوتا ہے، حیات معنی زندگی، تو یہ زندگی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور زندگی کی دعا دینا یہاں سے اسے مراد لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جب دعا دیے جاؤ تم بتحیتن، کوئی دعا، فحیو، تو تم بھی دعا دو، یعنی جب آپ کو کوئی دعا دیتا ہے زندگی کی تو آپ بھی اس کی دعا دیجیے، بِأَحْسَنَ مِنْہا، زیادہ اچھی اس سے، یعنی آپ کو جو دعا دینی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ احسن، اور زیادہ اچھی ہے اس سے جو اس نے دعا دی ہے، او ردوہا، یا لوٹا دو اسی دعا کو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کے اوپر خوب حساب لینے والا۔ حسیب، ہا سین باعث کا روٹ ہے، حساب سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ گن گن کے رکھتا ہے کہ کس نے کون سی نیکی کی۔ اللہ لا الہ الا، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ لیجمعنکم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، لا سٹارٹنگ میں جو ہے۔ پھر یجمعو جو ہوتا ہے وہ جمع کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جو ورب ہے یہاں پہ وہ اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور اس کے بعد جو نون آ رہا ہے وہ نون تاکید کا ہے، یعنی دو بار ڈبل تاکید آ رہی ہے یہاں پہ۔ اور کم یعنی تم سب کو وہ ضرور جمع کرے گا، ایسا دن ضرور آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، الی یوم القیامتی، کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بڑھ کر بات میں۔ اب جب سلام کی یا دعا کی بات ہو رہی تھی، اس کے بعد حسیبہ کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن حساب ہوگا اس چیز کا، تو فرمایا کہ جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یا سلام پھیلانے کا کام کرو گے، دعا دینے کا کام کرو گے، یا پھر اگر ہوئی تم میں یہ جو تحیہ ہم نے استعمال کیا ہے، یہ گفٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تحفہ دینے کے لیے۔ اگر آپ تحفہ بھی دیتے ہیں کسی کو تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے، جب سب کو اکٹھا کرے گا جس دن، وہ اس دن آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کون سا نیک عمل کیا تھا۔ آیت نمبر 86 سے اس کو تفسیر کے ساتھ میں دیکھتے ہیں ہم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب دعا دیے جاؤ تم زندگی کی دعا، درازی عمر کی دعا، بس دعا دو اس سے بہتر، یا پھر دو اسی کو ویسی ہی دعا واپس دے دو جیسے تمہیں کسی نے دعا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی جب تمہیں سلام کیا جائے، اسپیشل کانٹیکسٹ میں یہاں پہ سلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر سلام کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سلام سے بہتر کیا چیز ہے؟ دیکھیے کہ سلام سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا جواب دیجئے اس سے بہتر سلام کے ساتھ میں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ دیجئے، یا پھر اسی سلام کو پھیر دیجئے، یعنی آپ کیا کہیے؟ واپس ان کو وعلیکم السلام کہہ دیجئے۔ دونوں طرح سے جائز ہے، جیسا معاملہ سامنے والا کرتا ہے آپ بھی اگر ویسا کرتے ہیں تو بھی لکھ لیا جائے گا۔ حسیبہ یعنی یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اسی لیے یہاں پر جو صفت یوز ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ علیم نہیں ہوئی ہے، حسیب صفت استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ جاننے والا تو ہے ہی، لیکن یہاں پرٹیکولرلی حساب کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ وہ حسیب ہے۔ تم اپنا کرو، جو تم کرو گے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔
اب دیکھیے سلام سے ریلیٹڈ حساب کتاب کیا ہو سکتا ہے، کسی کا یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ حسیب ہے، تو یہاں حسیب صفت کیوں آئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت آیت کے اختتام میں آتی ہے، اس سے پہلے آیت میں اسی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ سلام سے حساب کتاب کا ریلیشن یہ ہے کہ کس نے کتنی مرتبہ زندگی میں سلام کیا، کس نے پہل کری، کس نے ناراضگی کے باوجود بھی اپنی انا کو نیچے کر کے سامنے والے کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھایا، کثرت سے زیادہ سلام کرنے کو رواج دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ چیز ہی پسندیدہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کے سامنے حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول، کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ ابھی فرمایا اس کے آگے دیکھیے کہ کیا میں تمہیں ایک چیز کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ ٹھیک ہے، یہ حدیث جو ہے دوسرے آسپیکٹ سے بھی مینشن ہے، اور یہاں پہ جیسے آپ کے سامنے مینشن ہے کہ یو ول ناٹ انٹر پیراڈائز انٹل یو بلیو، یعنی یہ چیز کہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یو ول ناٹ بلیو انٹل یو لو ون اندر، اگر آپ ایمان والے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ محبت کریں گے ایک دوسرے سے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیل آئی انفارم یو اباؤٹ اے میٹر وچ اف یو ڈو اٹ دین یو ول لو ون اندر، یعنی اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسخہ بتا رہے ہیں، ایک ٹپ بتا رہے ہیں کہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے دلوں میں۔ اسپریڈ دا سلام امنگ ایچ ادر، کہ آپس میں سلام کو خوب رواج دو، کثرت سے سلام کرو۔ آپ کے سامنے کوئی آیا ہے، گھر میں آپ رہتے ہیں سب کے ساتھ میں، ہو سکتا ہے جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوں، وہاں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہو آپس میں، تو کیا کریں آپ؟ جیسے کوئی نظر آئے سامنے سے آپ سلام کر دیں، ٹھیک ہے، پھر کثرت سے جتنا آپ سلام کریں گے، سلام کی ایک برکت ہوتی ہے کہ سلامتی کی دعا ہے ایک طرح سے یہ، تو آپ کسی سے کتنی بھی محبت کرتے ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو ہرٹ نہ کرے، ٹھیک ہے، اکٹھے رہتے ہیں لوگ، سب کی مینٹیلٹی الگ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی ناگوار بات گزر جائے، مثلاً دیکھیے بچوں سے بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیں ناگوار گزر جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑ دیتے۔ ایسے ہی ماں باپ اگر ناروا بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچے ہرٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا بچے ان سے بات کرنا چھوڑ دیں گے؟ اسی طرح ریلیٹیوز بھی ہیں، آپس میں رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ کو ساتھ میں رہنا ہے تو آپ ایک دوسرے سے ناراض ہو کے نہیں رہ سکتے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں داخلہ ہی ممنوع ہے ایسے لوگوں کا کہ جو آپس میں محبت نہ کرتے ہوں، دلوں میں رنجشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اور جنت حاسدوں کی جگہ نہیں ہے، جنت خوبصورت جگہ ہے، وہ خوبصورت لوگوں کے لیے ہی ہے جن کے دل بھی خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، آپ سلام کیجیے، آپ سلام میں پہل کیجیے، کیونکہ جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سلام کے پیچھے دیکھیے کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ سے کہا جا رہا ہے سلام کریں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو اس کی حکمت یہ ہے کہ عام معاملات میں ایک دوسرے سے جو ناگوار باتیں گزر جاتی ہیں، ان سب کو چھوڑنے کی آپ سب کو چھوڑ کر الگ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو اکٹھا ہی رہنا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ اکیلے انڈیویجول بھی نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ہی پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سیپریٹ رہتے ہوں، لیکن ملنا جلنا ہے، اب موقعوں پہ ملنا ہے، ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عید کا موقع آ رہا ہے، سب سے ملنا جلنا رہتا ہے، انسان کو اجتماعیت میں رہنا ہی ہوتا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کی پروگرس نہیں ہو سکتی، نہ ہی سیکھنے کا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو آپ بہت بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں، رہنے سہنے کا ڈھنگ بھی آپ کو آتا ہے، پھر آپ کی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے، اسی لیے انٹریکٹ کرتے رہنا چاہیے، اور جب آپ انٹریکٹ کریں گے تو لازماً ٹکراؤ ہوگا، چھوٹے چھوٹے کلیشز ہوں گے آپس میں، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ ایک کمرے میں سو رہے ہیں اور کسی نے آ کے زور سے دروازہ بند کر دیا، آپ کی نیند ڈسٹرب ہوئی، اسی طرح سے سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، طریقہ زندگی میں فرق ہو سکتا ہے، پسند ناپسند میں فرق ہو سکتا ہے، تو ہر چیز میں اختلاف ہوگا ہی، یہ تو لازماً ہے، تعلقات اس سے متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے روز کے روز صفائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دلوں کی صفائی کریے، اور صفائی کا نسخہ کیا ہے؟ آپ سلام کیجیے، جس سے انسان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور کمیونیکیشن بحال ہوگی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کسی سے ناراض ہو، اب آپ نے سلام کر دیا تو آٹومیٹکلی ایک اٹریکشن پیدا ہوگی، سامنے والا جواب بھی دے گا، اور اس کے دل میں جو خلش ہوگی وہ کہیں نہ کہیں وہ بیریئر جو ہے وہ بریک ہونے لگ جائے گا۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ انسان 3 دن کے اندر بات کرے،
کیونکہ صرف 3 دن آپ ناراض رہ سکتے ہیں کسی سے. اگر 3 دن گزر جائیں، اس سے اوپر ہو جائیں اور آپ اسی دوران فوت ہو جاتے ہیں تو پھر جنت آپ پہ ممنوع ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اٹ از ناٹ لافل فار اے مسلم ٹو فورسیک ہز مسلم بردر بیونڈ 3 days. آپ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے کہ آپ کی بات چیت بند ہو. جس نے ایسا کیا، 3 دن گزر گئے اور اسی درمیان وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو وہ جہنم میں ضرور انٹر کرے گا. آپ یہ دیکھیے کتنے سخت کلمات ہیں، لیکن ہم ان چیز کو سیریس نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری انا پہ بات آ جاتی ہے. اس کے لیے جنت ممنوع کر دی گئی ہے. اب کتنے بھی رشتوں کی خرابی ہو، کبھی بھی انسان جہنم میں جانا پسند نہیں کرے گا، نہ وہ یہ چاہے گا کہ جنت اس پہ ممنوع ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کی زندگی بہت لمیٹڈ ہے. اسی لیے انسان کو پہل کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ کم سے کم میں اپنے آپ کو جہنم سے تو ضرور بچاؤں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، دیکھیے یہ بھی بہت سخت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ پیر اور جمعرات کو، منڈیز اینڈ تھرسڈیز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین ایوری سلیو از گرانٹیڈ فارگیونیس. سب کے گناہ جو ہیں، جو اسپیشلی صغیرہ گناہ ہے، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگر وہ شرک نہیں کرتا تو. ٹھیک ہے. اگر شرک کر رہا ہے تو شرک کی معافی نہیں ہوگی انلیس وہ توبہ کرے. اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو انسان جس کے دل میں کدورت ہے اپنے بھائی کے لیے، اور وہ ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی چھوڑ دی ہوگی، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اس کا ریوارڈ نہیں ملے گا. ان کا جو معاملہ ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ صلح نہ کر لیں. ان کے اعمال آسمان پہ جانے سے رک جاتے ہیں کہ جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں، ریکنسائل نہ کر لیں. اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم لڑے ہوئے ہیں آپس میں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پہل کریں، اللہ تعالیٰ کے اپنا مقام اونچا کریں. ہر جنتی بکثرت سلام کرے گا ایک دوسرے کو. یہ سلام کرنا یہ جنت کے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے. پھر ایک یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سلام کیا اور سامنے والا جواب ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وہ بالکل خاموش رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اس ٹائم انسلٹ فیل کرتے ہو، چھوٹا محسوس کرتے ہو اپنے آپ کو. تو یہاں پہ آپ کو کیا حکم ہے کہ جو جواب نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے جواب دو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِهَا. کہ آپ کو جواب دینے کا حکم آیا ہے، چاہے بھی احسن نہ کریں آپ، کم سے کم اتنا ہی لوٹا دیں. اسی لیے اللہ کا حکم ہے جواب دینا، اور آپ جواب دیجئے، سامنے والا نہیں دیتا تو وہ گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اور جہاں بھی انٹریکشن ہوتی ہے، جس مقام پہ آپ کی کسی سے بات ہوتی ہے، مثلاً آپ کچھ خریدنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ فون اٹھا رہے ہیں اس وقت میں، تو آپ کو سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے. اب یہاں پہ یہ بات دھیان رکھیے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں مارکیٹ ایریا میں اور ہمارے سامنے ایک میل ہے، آپ فیمیل ہیں، آپ اس سے بات کریں گے، انٹریکشن کرنا ہے، تو اس چیز کے لیے قرآن کیا آپ کو حکم دیتا ہے کہ عورت اور مرد کے انٹریکشن کے لیے قرآن میں قولا معروفہ کا لفظ آیا ہے. یعنی ایسی بات، ایسی چیز جسے عقل اور شریعت قبول کر لے. یعنی آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں لیکن جنرل ہو، اس کے آگے بات چیت نہ ہو اور جواب میں لچک نہ ہو، آپ کی آواز میں لچک نہ ہو کہ سامنے والے کو غلط میسج جائے. اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ بھی اس معاملے میں پہل نہ کریں. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوز who are nearest to Allah are they who are first to give a salutation. کہ جو ابتدا کرتا ہے اس کو اجر زیادہ ہے، جس نے پہل کی اس کو زیادہ ثواب ملنے والا ہے بجز دوسرے والے کے کہ جس نے جواب دیا. دونوں کو دیکھیں ثواب تو ملنا ہے، اس کا اجر ہے، اس کا اجر طے ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اللہ کی بات مانتے ہیں. لیکن جو پہل کر رہا ہے اس کو اجر زیادہ مل رہا ہے، کہ سلام جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک ہے. یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو سلام کرتا ہے وہ جنت میں جانے والے کام کر رہا ہے. اب دیکھیے احسن طریقہ جیسے اس میں آیا ہے کہ آپ جب سلام کریں تو بھی احسن منہا کرنا ہے. تو احسن طریقے کے تھوڑے سے پوائنٹ سے کس طرح احسن ہو سکتا ہے، اس میں حدیث میں ہمیں کیا اس کا حوالہ ملتا ہے. یا تو آپ کیا کریں، اس کو بڑھائیں گے. کس طرح سے بڑھائیں گے؟ دیکھیے کہ اس کی کوانٹٹی بڑھا دیجئے، یعنی زیادہ سلام کیجئے اور زیادہ سلام کیجئے، جتنی مرتبہ آپ ملتے ہیں اتنی مرتبہ سلام کیجئے. یا پھر آپ اس کی کوالٹی بڑھا دیجئے. کوالٹی کس طرح سے؟ دیکھیے سلام آپ کر رہے ہیں تو کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اگر سامنے والے نے پہلے ہی آپ کو پورا سلام کیا ہے تو اس کو آپ کیسے احسن طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا سٹائل بہترین کر دیں. آپ بہت زیادہ مسکرا کے، خوش ہو کے، اپنی باڈی لینگویج سے
اور زیادہ احسن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اپنے مینرز اور اچھے کر کے، کہ اسمائل کر کے، ہینڈ شیک کر کے، ہگ کر کے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کیا کر سکتے ہیں آپ، اچھے الفاظ میں، اچھے طریقے میں، اور صحیح پروننسیشن بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے احسن بناتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور یہ کانشیسلی کرنا ہے آپ کو، یعنی جو سلام ہے یہ کانشیسلی کرنا چاہیے، صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے کہ آپ کے دل میں بغض ہے، آپ اس سے وہ پسند نہیں کر رہے اور آپ اوپر سے سلام سلام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلام جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، تم سلامتی میں ہو میری طرف سے. سلام نہ کرنے سے محبتیں کم ہونے لگ جاتی ہیں دلوں میں. اسی لیے کہا ہے کہ جو زیادتی کے ساتھ سلام کرتا ہے اس کا دل بھی پاک ہوتا چلا جاتا ہے. پھر بعض لوگ جیسے میں نے بتایا کہ سلام کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جواب ہی نہیں دیتے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے ہم کو، کہ ہم ان کو سلام کریں اور پھر اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ہم آگے بڑھ جائیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں سلام کرنا ہے. اس طرح دو کام ہوں گے، اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا اور سلام کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اگر وہ آپ کو سلام کر رہے ہیں تو کیا جواب دینا ہے، اور اگر آپ خود ان کو سلام کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. اس کے بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں. جیسے آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک یہ رائے ہے کہ if the نان مسلمز gives us سلام وی ریٹرن دا سلام. اگر وہ ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے یہی جو ہمارے سامنے مینشن ہے. لیکن اگر نان مسلمز آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم جواب دیں گے. اگر دیکھیے اگر چینج کر کے وہ جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں حدیث مبارکہ معلوم ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دیا کرتے تھے، السلام علیکم کہا کرتے تھے. تو اگر کوئی آپ کے لیے غلط انٹینشنز رکھتا ہے یا پھر وہ اس طرح کے ورڈ استعمال کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے، ویسے ہی اس کو لوٹا دیں گے وہ الفاظ. ابن عباس کا قول ہے کہ غیر مسلم جس انداز میں جواب دیں اسے اسی انداز میں لوٹا دیجیے. آپ وعلیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کے اچھے ٹرمز ہیں تو آپ وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. الگ الگ اس کے بارے میں رائے موجود ہیں، ٹھیک ہے. بیسک رائے کیا ہے، اگر آپ کو سیف سائڈ لے کے چلنا ہے وعلیکم کہہ کے اس پہ وہی چیز لوٹا دیجیے. جیسے اگر وہ آپ کو ہائی وغیرہ کرتے ہیں، گڈ مارننگ کرتے ہیں، تو وہ گریٹنگس آپ ان کو واپس شیئر کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کلمات جس میں شرک نہ پایا جائے. ایسے کوئی کلمات ہو گریٹنگس کے ان میں جس میں ان کے گاڈ کو کچھ کہا جا رہا ہے، اس کی بڑائی ہو رہی ہے، اس کلمات میں آپ کو وہ ریٹرن نہیں کرنا ہے. اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے کہ ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. جیسے نمستے ہو گیا یا آگے بو ڈاؤن کرنا ہو گیا، سر جھکانا ہو گیا، ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے. کیوں؟ اب یہ دیکھیے عرب جو تھے عام طور پر ملاقات کے وقت حیا کلّہ کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے. حیا کلّہ یعنی جیتے رہو، زندگی کی دعا دیا کرتے تھے. پھر یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تم کو سلامتی دے، زندگی دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کو کامن کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ تم حیا کلّہ کے بجائے کیا کرو، تم السلام علیکم کہو. کیونکہ ہر معاشرے میں گریٹنگس کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس آف فریزز استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو عربوں میں اسلام سے پہلے 2-3 لفظ بہت زیادہ کامن تھے، ٹھیک ہے. جیسے اہلاً و سہلاً، مرحبا، حیاک اللہ ہو گیا. سلام بھی تھا لیکن بعد میں مسلمانوں کو اسپیشلی اسی کو کرنے کو کہا گیا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کو السلام علیکم ہی استعمال کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی اور سلامتی دونوں کی دعا موجود ہے. اور دیکھیے زندگی کی دعا تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ زندگی بیماری والی ہو سکتی ہے، آزمائش والی ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا سکھائی کہ زندگی اور سلامتی اس کے اندر دونوں آ جاتی ہیں، کہ آپ اپنی لمبی عمر جیے اور سلامتی کے ساتھ دیں. یہ السلام جو ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں الف لام کے ساتھ جب یہ سلام بولا جاتا ہے السلام، تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے، دعا ہے اور اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. اس طرح یہ اللہ کا ذکر بھی بن جاتا ہے کہ سلام کرنا اللہ کا ذکر بھی بن جاتا ہے ایک طرح سے، اور اللہ کی یاد دلانا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور سامنے والے کو ایک انڈائریکٹ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ از واچنگ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ بہترین دعا بھی ہو گئی، زندگی کی، صحت کی، جان و مال کی، اس میں ہر چیز کور ہو جاتی ہے. کہ اگر آپ سلام بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری طرف سے سلامتی میں ہو. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ السلام مینس اے سپلیکیشن آف سیفٹی فرام ایوری افلکشن اور ہارم. So if you say to an individual السلام علیک then this means you are supplicating for him. یعنی آپ جو ہے صرف اس کو سلام نہیں بول رہے، یہ ایک گریٹنگ نہیں ہے، ہائے ہلو کی طرح نہیں ہے، آپ نے اس کو ایک دعا دی ہے
سامنے والے کو ایک دعا دی ہے آپ نے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے ہر طرح کی پریشانیوں سے. اور وہ پریشانیاں جیسے سکنس ہو گئی، اس میں انسینٹی ہو گئی، فرام دا ایول آف پیپل، فرام ڈس اوبیڈینس آف اللہ، ہر طرح کی سلامتی میں تم رہو. تو یہ ایک جنرل ورڈ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو دعا دینے کا طریقہ سکھایا، اور یہ بھی کہا کثرت سے کرو. اب اس کو ریلیٹ کیجئے دوسرے کنٹری سے، دوسرے ریلیجنس میں، کہ کس طرح سے وہ لوگ گریٹ کرتے ہیں اور کس طرح مسلمان گریٹ کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے ڈفرینٹ کنٹریز کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس کے میننگز بتاؤں گی. ٹھیک ہے، جیسے کہ کورین لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو گریٹنگ ہوتی ہے اس کا میننگ ہوتا ہے کہ کیا آپ سلامتی میں ہیں. ایسے ہی چائنیز کی جو گریٹنگز ہوتی ہیں اس کا میننگ ہے کیا آپ خیریت سے ہیں. یعنی یہ دعا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کویشچن ہوا، آسکنگ، دے اور آسکنگ کہ آپ کیا سلامتی خیریت میں ہیں. ایسے ہی جیوز ہیں، جیوز جو ہے وہ جو یوز کرتے ہیں ٹرم، اس کا میننگ ہوتا ہے سلامتی. کیوں؟ اب دیکھیے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان کی بکس میں بھی لکھا تھا سلامتی کے لیے، تو اسی لیے وہاں پہ یہ چیز کامن پائی جاتی ہے، وہاں سلامتی پائی جاتی ہے. ایسے ہی ہندوازم میں آپ سر جھکانا ہوتا ہے کہ آپ میرے اندر کا جو خدا ہے وہ آپ کے اندر کے خدا کی تعظیم کر رہا ہے. ایسے ہی پورچوگیز میں، ہوائین میں کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے گڈ مارننگ کا جب وہ گریٹ کرتے ہیں؟ کہ آپ کی صبح خیر کے ساتھ میں ہو. ٹھیک ہے. اب یہ جو دعا ہے یہ وقتی سلامتی کے لیے ہو گئی، یہ دعا نہیں ہے، دعا کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ وقتی سلامتی کے لیے ہو گئی. ایسے ہی اٹالین میں، افریقن میں ہائی کہا جاتا ہے. جرمن میں جو کہا جاتا ہے اس کا میننگ ہوتا ہے آپ کا دن اچھا گزرے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہنگرین میں استعمال کرتے ہیں گڈ ڈے کے لیے. پھر ساؤتھ افریقہ میں مجھے آپ نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی ڈفرینٹ کلچر میں الگ الگ طرح سے استعمال ہوتا ہے. لیکن اسلام میں جو دراصل کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا ہم کو سلام کا، تو اس میں یہ اس کا میننگ جاتا ہے کہ تم میری طرف سے مطمئن رہو، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب دیکھیے اس پہ اتنا زور ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جو انٹرنل کانفلکٹس ہو گئی، لڑائیاں ہو گئی آپس میں، یہ بہت کامن ہو گیا ہے آج کل، اور اس کو مٹانے کا ایک بیسک روٹ لیول پہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے کہ ہمارا دل اندر ہی اندر سے صاف رہے، اور آپ جب بولیں تو اس کو محسوس بھی کریں. آپ 10 مرتبہ سلام کیجئے لیکن آپ اس کے لیے محسوس نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ یہ الفاظ محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان سے ادا کرنا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم سلامتی میں ہو. اسی طرح مسلمانوں میں ہی دوسرے اور طریقے بھی رائج ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سوچ کے کہ بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ رکوع اور سجدے کے طریقے سے سامنے والے کے آگے جھک جاتے ہیں، اس طرح سے ان کے آگے بو ڈاؤن کرتے ہیں. وہ سلام کرنا، وہ گریٹ کرنا ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے رکوع میں ہو یا سجدے میں جا کے بھی. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا. یا پھر آداب کرنا، ایک یہ طریقہ بھی کامن ہے. ٹھیک ہے. یا پھر صرف سلام کہنا، سلام سلام اس طرح بولنا. ٹھیک ہے. یا پھر پاؤں پکڑ لینا، ہاتھ چومنا، پگڑی اٹھا کے رکھ دینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ پسندیدہ نہیں ہیں. اسلام نے ان ساری غلامیوں سے آزاد کر کے ہمیں سلام کرنا سکھایا ہے. اب میں آپ کو ان کا ریفرنس حدیث مبارکہ میں دیتی ہوں کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ السلام خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اس نے زمین والوں کے لیے رکھ دیا. بس السلام کو آپس میں پھیلائیے، یعنی سلام کو آپس میں پھیلائیے اور اس کو رواج دیجیے. ایسے ہی یہ حدیث جو آپ کے سامنے موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ جاؤ پھر سلام کرو فرشتوں کو. جو فرشتے جو ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں کا جلوس تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کے جلوس کو جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو کیا کریں؟ غور سے سنیے گا. جب آپ ان کو سلام کریں گے تو آپ سنیے گا کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. جو وہ تمہیں دعا دیں گے تو وہی تمہارے لیے دعا ہوگی، اور وہ تمہارا سلام ہوگا، اور تمہاری اولاد کا بھی سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، فرشتوں نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. ٹھیک ہے. اس میں اور ایڈ کر دیا، ورحمۃ اللہ کی گریٹنگ اس میں ایڈ کر دی. اس طرح سے ہم کو سکھایا گیا کہ اور بہتر طریقے سے کیسے سلام کر سکتے ہیں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 باتوں کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کے رائٹس ہیں دوسرے مسلمان کے اوپر. ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے کہ جب آپ کو کوئی سلام کرتا ہے، جب آپ کسی سے ملے تو آپ کو اس کو سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر جب آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے تو آپ کو، یعنی آپ کے پاس کوئی دعوت آتی ہے تو اس دعوت کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں سے آتا ہے. یہ کہ کسی نے آپ کو دعوت دی ہے اور وہ دعوت آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں غیر شرعی کوئی چیز نہیں ہے یا اللہ کی حدود کو نہیں توڑا جا رہا، تو آپ ان دعوتوں کو ایکسیپٹ کیجئے.
پھر اگر آپ سے کوئی ایڈوائس لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے، تو آپ اس کو ایڈوائس کریے، بہتر ایڈوائس. جب کوئی چھینکتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے یا رحمک اللہ کے ساتھ. یہ بھی ایک دعا ہے، رحمت کی دعا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کی عیادت کیجیے، اور اگر کوئی مسلمان اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے جنازے کے ساتھ جائیں گے. اب ان سب میں بھی آپ کو ایک طرح سے میسج مل رہا ہوگا اسلام کا، کہ آپس میں محبت، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو دعا دینا، یہ کتنا کامن ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سکھا رہا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ نحل کی آیت میں بھی آتا ہے کہ یہ سلام جو ہے یہ آخرت کے دن میں بھی ہوگا. یعنی جب آخرت ہوگی، جب آپ کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ جب نیک روح قبض کرنے والے فرشتے جب آتے ہیں آپ کے پاس، تب وہ بھی کیا کریں گے؟ سلام کر رہے ہوں گے. الذین تتوفاہم الملائکۃ، کہ جب ڈیتھ کے فرشتے آتے ہیں اور نیک روح کے پاس آتے ہیں، طیبین، ٹھیک ہے، جو نیک روحیں ہوتی ہیں. اب یہ نیک روحیں سڈنلی نہیں بن جائیں گی، یہ نیک روحیں وہ ہوں گی جو دنیا میں ایسی زندگی گزاریں گی جو پاکیزہ ہوتی ہیں. یقولون سلام علیکم، وہ بھی آ کے سلام کریں گے، فرشتے بھی آ کے سلام کریں گے جو آپ کی جان نکالنے آتے ہیں. اور خوشخبری دیں گے کیا؟ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے یہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام بھیجیں گے. یعنی یہ سلام آپ کو اللہ کی طرف سے بھی آنا ہے. جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے ان کو اللہ کی طرف سے بھی سلام بھیجا جائے گا. سلام قولا من رب الرحیم. پھر فرشتے بھی اہل جنت کو سلام کریں گے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مختلف صورتوں میں، اس کے بارے میں بھی مینشن ہے کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہوں گے فرشتے وہ سلام کرتے ہوئے آئیں گے. اور اس کی وجہ بھی بتائی کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان والے دنیا میں صبر کرتے ہوں گے. اب صبر کن معاملات میں ہو سکتے ہیں؟ جو آج کی ہماری آیات کا کانٹیکسٹ ہے، جو آپسی اختلافات ہو رہے ہیں، آپسی لڑائیاں ہو رہی ہیں، رنجشیں ہو رہی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کہ وہ صبر سے کام لیتے ہوں گے. پھر جنت کا جو دربان ہوگا وہ بھی آنے والوں کو سلام ہی کرے گا. وہاں وجہ کیا بتائیے؟ کہ وہ جو متقی لوگ ہوں گے وہ داخل ہو رہے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے. ٹھیک ہے. تو ان آیات کو ہمیں ریلیٹ کرنا ہے. دیکھیے ہمیں سلام کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بھی اپنے اندر اپنانی ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ آتی ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ رات کو سوتے ہوئے ہوں اس وقت میں آپ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو. یو ول انٹر پیراڈائز ود سلام. تو آپ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائیں گے اگر آپ یہ کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی سلام پھیلائیں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اور جب رات میں لوگ سو رہے ہیں تب آپ نماز پڑھیں گے، اٹھ کے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے سامنے جو موجود ہے دیکھیے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام. یہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب کسی سے آپ کی بات شروع ہو رہی ہو تو اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سلام کرنا ہے. جو کوئی سلام سے پہلے کچھ بات کرنے لگے تو اس کی باتوں کا جواب نہ دو. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بات سٹارٹ کر رہا ہے اور اس نے فوراً آپ سے رینڈملی بات کرنی سٹارٹ کر دی ہے، آپ سے کوئی فون پہ بات کر رہا ہے یا کوئی ملنے آ رہا ہے، وہ سیدھا آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات کا جواب نہیں دیں گے. آپ کو پہلے سلام کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر رہا تو بھی آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ خود سلام کر لیں. یہ بھی ادب سکھایا جا رہا ہے. پھر دیکھیے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دا کلوزسٹ آف پیپل ٹو اللہ آر دوز ہو انیشیٹ دا گریٹنگس آف پیس، کہ جو سلامتی میں پہل کرتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، ان کا دل کبر سے خالی ہوتا ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ نو ٹو مسلمس میٹ ایچ ادر اینڈ شیک ہینڈس ایکسیپٹ دیٹ اللہ فار گیوز دیم بیفور دے پارٹ. یعنی جب آپ ملتے ہیں اور آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، سلام کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور آپ نے ہاتھ بھی ملایا، تو جب تک آپ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی آپ نے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑا تو آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس حالت میں چاہیں گے کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے. عبداللہ ابن عمرو میں اللہ بی پلیزڈ ود ہم رپورٹڈ، یعنی عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اے مین آسکڈ دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وچ پارٹ آف اسلام از بیسٹ، یعنی اسلام کی کون سی بات ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ بہتر بات ہے اسلام کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو سلام کرو، چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. دیکھیے ابھی تک جو ہم نے بات کری ہو سکتا ہے وہ جاننے والوں کے بارے میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جن کو آپ نہیں جانتے لیکن وہ مسلمان ہیں، آپ ان کو بھی سلام کیجئے. یہ حدیث مبارکہ میں مینشن ہے کہ جن کو آپ نہیں جانتے آپ ان کو بھی سلام کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ سلام کرنے سے اجنبیت ختم ہوتی ہے اور کلوزنس بڑھتی ہے.
اگر آپ کسی سے بات کریں گے، آپ نے اس کو پہل کرا سلام کرنے میں، تو ہو سکتا ہے آپ کی کنورسیشن آگے بڑھے، آپ کی بات چیت ہو، تو آپ کی کیا ہوگی، اس سے بانڈ بھی اسٹرانگ ہوگی اور آپ لوگوں کی اجنبیت بھی ختم ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بس جب تم گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو، یعنی یہ جو مینرز سکھائے جا رہے ہیں، اب آپ گھر میں اپنے انٹر کر رہے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی آپ کو سلام کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے کہ بنا سلام کے آپ کو داخل نہیں ہونا۔ اگر آپ سلام نہیں کرتے تو آپ گھر میں تب تک انٹر مت کریں جب تک آپ نے سلام نہیں کیا۔ اس کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بابرکت ہے اور پاکیزہ دعائے خیر ہے کہ آپ گھر والوں کو دعا دیتے ہوئے اور گھر میں برکت لیتے ہوئے انٹر کریں گے۔ اس لیے جب گھروں میں انٹر ہوں تو چاہے آپ کتنی مرتبہ بھی انٹر کر رہے ہیں، آپ باہر کچھ لینے گئے ہیں، آپ واپس آتے ہیں تو بھی آپ سلام کریں، جتنی مرتبہ آپ گھر میں انٹر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ ایسے ہی دوسری آیت بھی ہے سورہ نور کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہو، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ جب تم دوسروں کے گھروں میں جاتے ہو تو وہاں پہ بھی داخل ہوتے ہوئے سلام کر لیا کرو، بنا سلام کے داخل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر والے جو ہیں بھی تیار نہ ہوں آپ کے آنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی بے پردہ بیٹھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی بھی سچویشن میں ہو، تو آپ کیا کریں گے، ایک دم انٹر نہیں کریں گے، سب سے پہلے آپ باہر کھڑے ہو کے سلام کریں گے۔ اور اب تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ بیلز بھی ہیں گھر کے باہر، تو اس کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں بیلز نہیں ہوا کرتی تھی، دروازے پہ نوک کیا جاتا تھا یا پردہ ڈالا ہوا ہوتا تھا، تو آپ کس طرح سے بتاتے کہ آپ باہر کھڑے ہیں گھر کے؟ اسی لیے باہر سے ہی آپ کو سلام کرنا ہوتا ہے تاکہ اندر والا سن لے اور آپ کی آمد کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said when one of you comes to a gathering then say سلام، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، آپ نے مجلس میں انٹر کیا تو آپ پہلے کیا کریں گے، بیٹھنے سے پہلے ہی آپ وہاں پہ موجود لوگوں کو سلام کریں گے۔ پھر یہ فرمایا کہ جب آپ رخصت ہونے لگیں، جب آپ اس مجلس کو چھوڑنے لگے تو بھی آپ کو سلام کرنے کو کہا گیا ہے، اس کا بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا آپ نے انٹر ہوتے وقت کیا تھا، یعنی آپ کو آنے پر بھی کرنا ہے سلام اور مجلس سے نکلتے وقت جاتے ہوئے بھی آپ کو سب کو سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پسندیدہ ہیں کہ یہ ادب سکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے گیدرنگس میں، مختلف گھروں میں جاتے ہوئے، اپنے گھر میں آتے ہوئے اس کو کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا کریں گے، ٹھیک ہے، صرف انہی لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں ہم سلام کیا کریں گے، باقی لوگوں کو جن کو ہم نہیں جانتے ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، اور یہ چیز کتنی کامن ہے ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کیا کرنا ہے، اس چیز کو بریک کرنے کے لیے جس کو آپ نہیں بھی جانتے آپ ان کو بھی سلام کرنے کی کوشش کریے۔ پھر کچھ امپورٹنٹ رولنگز ہیں اس سے کہ ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے سلام، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملے تو اسے سلام کرے، اور اگر درخت یا کوئی اوٹ دیوار یا پتھر کے روپ میں سامنے آ جائے، یعنی آپ اور آپ کا بھائی راستے میں کہیں جا رہے تھے، اب بیچ میں ایک پیڑ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب اتنا ڈسٹینس ہوا آپ کا کہ آپ اس راستے میں ایک لیفٹ سے نکل گیا ایک رائٹ سے نکل گیا، پھر آپ دونوں آگے جا کے مل گئے، تب بھی آپ اس کو سلام کیجئے۔ سبحان اللہ، مطلب آپ کو اتنی مرتبہ سلام کرنے کو کہا جا رہا ہے، اتنا آپ کو پریشر دے کے بتایا جا رہا ہے، یعنی اس کی کتنی امپورٹنس ہوگی کہ جب آپ دوبارہ ملیں، وہ دوبارہ سامنے آئے تو پھر آپ اس کو سلام کریے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ آئی سی مینی پیپل پاس بائی دیئر بردرس اینڈ اٹ از ایز اف ہی از پاس بائی اے پلر، یعنی ایسے گزر جاتے ہیں بھائیوں کے پاس سے جیسے کہ کوئی پتھر ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کیے بنا چلے جاتے ہیں، اینڈ دس از اے بگ مسٹیک، کہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو کیا کرنے کو کہا گیا ہے، سلام کو عام کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ میں بھی پڑھا، تو یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ دس از اے بگ مسٹیک۔ پھر بازار میں جا کر سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک صحابی جب بازار میں جایا کرتے تھے وہ ان کی صرف یہی غرض ہوا کرتی تھی کہ وہ بازار میں جائیں اور سب کو سلام کریں، کثرت سے سلام کریں، کثرت سے اجر کمائیں، ٹھیک ہے، ان کا مقصد نہ ہی تجارت ہوتا تھا اور نہ ہی شاپنگ۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس چیز کو اتنا سیریسلی لیا جو ہو سکتا ہے ہماری لائف میں بالکل امپورٹنس نہ رکھتی ہو۔ پھر کتنی آواز میں سلام کرنا چاہیے، اتنی آواز میں کہ دوسرے کے کانوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اتنی آواز میں ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ جب کسی کو سلام کرو تو اپنا کلام اس کو سناؤ کہ سلام خدا کی طرف سے نہایت پاکیزہ اور برکت والی دعا ہے،
ایسے ہی آپ رات کو جب تشریف لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح سلام کرتے تھے کہ سوتے ہوئے کو جگاتے نہیں تھے، اور جو جاگنے والا ہوتا تھا وہ آواز سن لیتا ہے۔ یہی ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اگر ہم کسی گھر میں انٹر ہونے سے پہلے سلام کرتے ہیں تو ہم اتنی زور سے چلا کے سلام نہ کریں کہ کوئی سو رہا ہو تو وہ اٹھ جائے گھبرا کے، اور نہ ہی اتنا ہلکے کریں کہ اندر آواز ہی نہ جائے۔ اس طرح کریں گے کہ کوئی جو اندر سو رہا ہو وہ ڈسٹرب نہ ہو، اتنی آواز میں آپ کو انٹر ہونے سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ پھر سلام کرتے وقت خندہ پیشانی اور مسکرا کر سلام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو مسکرانے والا نہیں پایا۔ پھر کسی دوسرے کے ذریعے امین بنا کر دوسرے کو سلام بھجوا سکتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی اور کو امین بنا کے سلام بھجوا سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جو تجھے سلام عرض کرتے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی جب ان کو جواب دیا تو اور آسن طریقے پر اس سلام کا جواب دیا، یعنی آپ کسی اور کے ذریعے بھی سلام کہلوا سکتے ہیں کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، یہ بھی جائز ہے۔ پھر ختم سلام لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرکل کو خط بھیجا تھا تو اس میں سب سے پہلے سٹارٹنگ میں سلامتی ہی لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ابھی وہ اسلام نہیں لایا ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ اسلام میں انٹر کر جائیں، ٹھیک ہے۔ نان مسلم ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، آپ کو اسلام پھیلانا ہے لوگوں میں، تو انہوں نے بھی جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تو سلامتی کا لفظ استعمال کیا کہ سلامتی ہو اس پر جو اسلام کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے ابھی پڑھا تھا نا کہ جو غیر مسلم ہے کہ ہم ان کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں، تو وہاں سے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ پھر فون پر بات کر رہے ہوں تو سامنے والا جب اس سے بات کریں آپ تو ہلو نہ کریں، سلام سے آغاز کریں، اور کون کس کو سلام کرے اس کے بارے میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ سلام کس طرح کرنا چاہیے۔ A rider should greet to someone walking، اگر آپ سواری پر ہیں تو چلنے والوں کو آپ سلام کریں گے، ایسے ہی a walking person should greet one who is sitting، اگر آپ چل رہے ہیں تو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ کو سلام کرنا ہوگا۔ A small group should greet a large group، اور اگر کہیں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں اور بڑا گروپ ہے ایک سامنے یا کہیں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، تو جو کم لوگ ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے، اور ایسے ہی جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کو سلام کرے گا، یہ ادب سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ کو سلام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر اب یہ بھی دیکھیے، کیا ہم مردوں کو سلام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، زندوں کو تو ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہم مردوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے جی، کیونکہ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ جب آپ قبر پہ جائیں تو آپ کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ جو قبر کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ کس طرح سے سلام پہنچا رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ان کو بھی سلامتی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کس وقت سلام نہیں کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کب کب آپ کو سلام کرنا ہے، اب کون سے ایسے اوقات ممنوعہ ہیں جس میں آپ کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب لوگ قرآن اور حدیث پڑھتے یا پڑھانے میں مصروف ہوں اس وقت آپ ان کو بار بار آ کے سلام نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے یہ سنا کہ دیکھو سلام کرنا ضروری ہے، آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے، تو اس وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی اس کو گھر میں آپ انٹر کر رہے ہیں تو آپ بالکل سلام کیجیے، اسپیشلی اس کے پاس آ کے اس کو ڈسٹرب کر کے یا بیچ میں روک کے آپ قرآن پڑھتے پڑھتے روک کے اس کو سلام کریں گے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس وقت میں آپ کو سلام اس کو نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہود اور نصارہ کو سلام میں آپ پہل نہ کریں، لیکن جب آپ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوں تو اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں، یعنی جب مسلمان اور یہودی آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں تب آپ کامن سلام کر سکتے ہیں، اسپیشلی آپ یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کریں۔ پھر جب کوئی خطبہ دینے لگ رہا ہو یا سننے میں مصروف ہو اس وقت میں بھی آپ آ کر سلام نہیں کریں گے، نہ ہی خطبہ دینے والے کو اور نہ ہی جو لوگ سن رہے ہیں ان کو۔ پھر کوئی حرام کام یا فحش کام کر رہا ہو، جس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے اس وقت بھی آپ اس کو سلام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ سلامتی نہیں آئے گی، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو اس نیت سے سلام کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نام سن کے غلط کام سے رک جائے، تو میرے گمان کے مطابق آپ کو اس کو کر لینا چاہیے، ادروائز جب کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پہ سلامتی نہیں ہوتی، اس وقت آپ اس کو سلام نہیں کریں گے۔ پھر اذان دینے والا یا تکبیر دینے والا ہے اگر کوئی، اس کو بھی آپ کو سلام نہیں کرنا۔ قضائے حاجت میں کوئی بیٹھا ہوا ہو اس وقت میں بھی آپ اس کو سلام نہیں کریں گے۔ دینی مجلس میں کوئی گفتگو چل رہی ہو تب بھی آپ آ کر باہر سے ڈسٹرب نہیں کریں گے، جیسے ہی اس مجلس میں آپ جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیے، نہ برابر والے کو سلام کیجیے نہ زور سے اس وقت میں سلام کیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں آلریڈی اللہ کا ذکر ہو ہی رہا ہے۔
پھر استاد پڑھانے میں مصروف ہو، چاہے وہ دین کو پڑھا رہا ہو یا دنیا کی پڑھائی کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کو ایسے سلام نہیں کریں گے، کہ یہ سارے جو تھے اوقات ممنوعہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے سلام جو ہے اس میں آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرتے ہیں تو آپ کو 20 نیکیاں ملتی ہیں. اور اگر آپ وبرکاتہ کا اضافہ کریں گے تو 30 نیکیاں آپ کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ پہلے ہی 30 نیکیاں اپنے لیے لکھوا لیں پورا سلام کر کے. پھر اگر فتنے کا ڈر ہو تو اس وقت میں خواتین نامحرم کو سلام نہیں کریں گی. اگر فتنے کا ڈر ہے وہاں پہ آپ کے لیے بھی ممنوع ہے. اور سلام کس طرح کر سکتے ہیں؟ مصافحے کے ساتھ، بہتر طریقے سے کہ آپ جب سلام کر رہے ہیں تو آپ مصافحہ کریں. اب دیکھیے مصافحے میں یہ جو صفحہ استعمال ہوا ہے لفظ، یعنی یہ صاد فہا جس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہتیلی. تو ہتیلی سے ہتیلی ملانا مصافحہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں رہتا ہے، جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی، تو ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. اسی لیے ہاتھ ملانے سے آپ کے دل بھی صاف ہوتے ہیں. اس طرح بھی آپ اپنے سلام کو بہتر کر سکتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ معانقہ کا طریقہ ہے. معانقہ کرنا یعنی گردن سے گردن ملانا. ٹھیک ہے. یہ پورا چمٹنا، حق کرنا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے عنق کس کو کہتے ہیں؟ گردن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایک گردن سے دوسری گردن کو ملائیں گے، اس کو معانقہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت حسن حضرت حسین دوڑتے ہوئے آتے تو آپ ان دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیتے تھے. بالکل چمٹنا، چپکا لینا اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا ہے. پھر جو اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس کو جتا دینا چاہیے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ تمام طریقے جو میں نے آپ کو بتائی، یہ سب کیا ہے؟ آپس میں محبت بڑھانے کے طریقے ہیں. آخر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کہ اللہ تعالیٰ حسیب ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کس شخص نے کون سا عمل کیا ہے، کتنی نیکیاں کمائی ہیں. اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اپنے دلوں میں کدورت پلنے نہیں دی اور سامنے والے کو خود پہل کر کے سلام کیا. اب ایک اور معنی جو سلام کا آتا ہے، یعنی تحیہ کا لفظ جو ہوتا ہے، تو تحیہ کا لفظ تحفے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس آیت کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جب تم تحفہ دیے جاؤ تو اس وقت میں کیا کرو؟ تم بھی تحفہ ایک لوٹا دو، ویسا ہی یا پھر اس سے بہتر. تو ہدیہ اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے تو آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اس کو اور اچھا ہدیہ بدل کے دینا چاہیے، یا کم سے کم اتنا ہی جیسا آپ کو ملا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تحفہ دینے سے بھی محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو حساب نہیں لگانا چاہیے کہ اس نے مجھے اتنا مہنگا گفٹ دیا ہے تو مجھے بھی اتنا ہی مہنگا دینا چاہیے. جتنی آپ کی استطاعت ہو آپ اتنا گفٹ دیں. اگر آپ زیادہ بہتر دے سکتے ہیں تو بالکل دیں آپ. ٹھیک ہے. تو اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ویسا ہی دینا ہے، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو. اس چیز کو آپ کو پریشر نہیں بنانا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو موٹیو ہے آپس میں محبت بڑھانے کا، وہ اس میں ختم ہو جاتا ہے. اور گفٹ دیتے ٹائم پہ اس چیز کا بھی بالکل دھیان رکھیں کہ سامنے والے کی ٹیسٹ کے مطابق ہو. تھوڑا ایسا نہ ہو بالکل کہ اس کو وہ چیز پسند ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسرے کے فائدے کی چیز ہی نہیں ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، تو سامنے والا اس چیز کو بالکل استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے لیے ایک طرح سے ضائع ہونے والی چیز ہے، وہ بیکار چیز ہے، وہ اس کے کام میں ہی نہیں آئے گی. تو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیز ہم اس کو نہ دیں. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو کوئی ایسی چیز دیں جو شفا کرنے والی ہو، جیسے شہد دے دیا یا کوئی اچھی کتاب دے دی اس کو. ٹھیک ہے. جس کو وہ پڑھے اور اچھا محسوس کرے. ٹھیک ہے. کوئی اچھی بات کہہ دینا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. تو آیت سے ہم نے اس کا خلاصہ کیا لیا؟ اس سے ہم نے کیا سیکھا آیت سے؟ کہ جو تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ عدل ہے. اور اس کے علاوہ اور بہتر کرو گے تو وہ احسان کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر سلام کا جواب دینا یہ ضروری چیز ہے. اور اگر کوئی صحیح سلام نہیں کرتا یا مشرکانہ طور پہ سلام کرتا ہے تو آپ اس وقت میں کیا کریں گے؟ آپ صرف ویلکم کہہ دیں یا پھر اسی کو لوٹا دیں. پھر جو دین میں نہیں ہے ان کے لیے بھی دل میں آپ کو ہمدردی پیدا کرنے کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. انسانیت کی خاطر آپ ان کے لیے بھی ہمدردی محسوس کریں گے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے دین میں نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی آپ کو کس طرح سے سلام کرنا ہے. پھر سلام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے چھینک کا جواب دینا، خوشی کے موقع پہ مبارکباد دینی کسی کو، اس میں بھی آپ کو دعا دینی ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، شکر گزاری کے کلمات ہیں، یا پھر مسکراہٹ. ٹھیک ہے. پھر اگلی آیت میں اسی کے آگے اسی کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی الہ نہیں. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، تمہارے اولین اور آخرین سب کو.
لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو اہم ترین چیز سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا۔ پھر فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ اور اللہ کی بات سچی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی بات سچی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ جیسے ہم نے اس کے آیت میں پہلے میں پڑھا اللہ لا الہ الا ہو، یہ سچی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر دوسری سچی بات کیا ہے؟ دیکھیے کہ قیامت کا آنا ضروری ہے، کہ قیامت ضرور ضرور آئے گی۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ کہ سب کو اکٹھا ہونا ہے، سب اکٹھے ہوں گے، سب کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ تو جب بھی کوئی حکم آتا ہے، کوئی اہم حکم آتا ہے، تو اس کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے حکم پڑھا سلام کا، زندگی کی دعا کا، اس کے بعد میں آپ کو اس چیز کو ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا گیا کہ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آخرت کے محاسبے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر اور آخرت پہ یقین رکھتے ہو تو تم ایسا ضرور کرو گے۔ جو اتنی ساری ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی اور اللہ کا حکم ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ ہم اپنے دلوں میں کسی کے لیے کوئی غلط فیلنگ رکھیں، کوئی رنجش رکھیں، کوئی بغض رکھیں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، سب کو جواب دینا ہوگا، جو غلط کرے گا اس کو بھی جواب دینا ہوگا۔ تو ایک دائی اور مبلغ کے لیے کہ جو دنیا کو راہ راست پہ لانے کے لیے اٹھا ہو، اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے اٹھا ہو، اس کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ترش روئی سے کام نہیں کرنا، تلخ کلامی سے کام نہیں کرنا، اور آپ کو محبت پھیلانی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کا میسج دینا ہے۔ یہ اسی لیے آپس میں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں ان سب کو، اور یہ ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے اس پورے سلسلے کا بھی خاتمہ ہوتا ہے جو ہم پچھلے 2-3 رکوع میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو شخص جس طریقے پر چلتا ہے اور جس راہ پر اپنی کوششیں لگاتا ہے، محنت کرتا ہے اور کیے جاتا ہے، تو آخر کار سب کو ایک دن اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، سب کا معاملہ اسی کے ساتھ میں جانا ہے۔ آیت کا ایک بار آپ اس کی ٹرانسلیشن سن لیجیے، اس کی قرات۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔